السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز۔ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ منظوری کی حمایت کے لیے طلب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو کی تصدیق۔ آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کی تجویز شامل ہیں۔ حکومت آئین میں کون کون سی تبدیلی لانا چاہتی ہے اور سیاسی جماعتوں کا کیا کیا رد عمل ہے، جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے حمایت مانگ لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے مطابق وزیر اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے صدر آصف عزت داری اور ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت کی درخواست کی گئی۔ بلاول بھٹو کے مطابق مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، ججز کے تبادلے، قومی مالیاتی کمیشن میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کے خاتمے، آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے معاملات کو دوبارہ وفاق کے ماتحت لانے اور الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے معاملے پر جاری تعطل کے خاتمے کی تجاویز شامل ہیں۔ مجوزہ ترمیم پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں 6 نومبر کو ہوگا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں، آئین میں ترمیم کے لیے قومی اتفاق رائے، وسیع مشاورت اور مجوزہ مسودہ درکار ہے۔ جیجوا کے سینیٹر کامران مرزا نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ حکومت ہمیشہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ 27ویں ترمیم نہیں ہو رہی، اب معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پہیے کے دو رخ ہیں، یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ترمیم پر پارلیمان میں مشاورت ہونی چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہے، پتہ نہیں بلاول صاحب سے ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ بلاول صاحب کے پاس اگر گئے ہیں تو ڈاکومنٹ لے کے گئے ہوں گے جب کسی، مگر بلاول کے ٹویٹ سے واضح نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ آ جائے اور ڈاکومنٹ آنے کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کریں۔ وفاقی حکومت آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کی خواہاں۔ مجوزہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 160 شق 3A، آرٹیکل 213، آرٹیکل 243 اور آرٹیکل 191A میں ترمیم کی تجویز شامل ہیں۔ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں، ملوث نہ کیا جائے، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں۔ DG SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا، امریکی ڈرونز کے ذریعے پاکستان سے افغانستان کے حملے کا الزام جھوٹا ہے۔ افغان میڈیا بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر فیک ویڈیوز پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ ہم اب بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلے کا حل افغانستان میں نمائندہ حکومت کا قیام ہے۔ فوج سیاست سے نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ افواج پاکستان سے متعلق آئینی ترمیم پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں۔ DG SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں کو پریس بریفنگ۔ پاک فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا، ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں۔ کور کمانڈر پشاور نے بھی ریاستی اور سرکاری تعلق کے تحت ملاقات کی۔ DG SPR نے کہا، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط مانی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، مذاکرات سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں افغان فوج کے 206 سپاہی بھی مارے گئے۔ افغانستان میں نمائندہ حکومت نہیں، منشیات اسمگلر کی افغانستان سیاست میں مداخلت ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملے کی کوئی اجازت نہیں دی، یہ افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی، ہمیں بھارت کی ممکنہ کارروائیوں کا مکمل علم ہے، پوری طرح الرٹ ہیں، لگتا ہے بھارت سمندر کے راستے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ 27ویں ترمیم پر ابھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے، اسٹیک ہولڈرز اور اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایسے دستاویزات سامنے لائیں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت پر اتفاق، آئینی بینچ کی تجویز PTI نے دی تھی۔ ججز ٹرانسفر کا اختیار حکومت کو نہیں، جوڈیشل کمیشن کو ہونا چاہیے۔ NFC پر بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کون ناراض ہے کون راضی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہماری بات کرا دیں۔ آپ کو بتائیں کہ میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت پر اتفاق ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ NFC پر بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون ناراض ہے اور کون راضی ہے۔ ججز ٹرانسفر کا اختیار حکومت کو نہیں، جوڈیشل کمیشن کو ہونا چاہیے۔ 27ویں ترمیم پر اسٹیک ہولڈرز اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہم تمام چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ PTI رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے زخم تازہ ہیں، اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 1973 کا آئین پاکستان کا متفق آئین ہے، اس آئین پر کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب بھٹو کا جانشین اور ان کی جماعت اسی آئین کے چہرے کو مسخ کرتی ہے۔ موجودہ پارلیمان آئینی ترمیم کا اخلاقی جواز نہیں رکھتی، ملک کی تمام جمہور پسند قوتوں کو غیر آئینی ترمیم کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ سینیٹر فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم بھی منظور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو پہلے پھینٹا لگے گا،
پھر ویسے ہی پابندی لگے گی جیسے تحریک لبیک پر لگی۔ سینیٹر علی ظفر نے جواب میں کہا کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم یہ حق استعمال کریں گے۔ احتجاج سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت اور ریاست کا رویہ متوازن ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ صوبہ پارٹی اصولی طور پر 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتی ہے۔ 26ویں ترمیم کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ کچھ شکوں کے نکالے جانے پر مولانا فضل الرحمان نے تعاون کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی 27ویں ترمیم کی مخالفت کی جائے گی کیونکہ پارٹی نے باقی شکوں کی بھی حمایت نہیں کی تھی۔ کچھ شکوں کے نکالے جانے پر مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ پارلیمنٹ میں بھی 27ویں ترمیم کی مخالفت کی جائے گی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے پارٹی اصولی طور پر 27ویں آئینی ترمیم کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اور اس کو ابھی بائیکاٹ کریں گے۔ کچھ شکوں کو نکالے جانے پر مولانا فضل الرحمان نے تعاون کیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی 27ویں ترمیم کی مخالفت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی قیادت آئینی ترمیمی کمیشن لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ مشاورت جاری ہے۔ حتمی فیصلہ پارٹی چیئرمین کریں گے۔ شرجیل میمن کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے یا خود مختاری کے ریورسل پر کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ حتمی لاہ عمل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی طے کرے گی۔ گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعاون درکار کیا کہ بھی وہ جب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور چیئرمین صاحب نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے CC میں اور جو بھی اس کی شکیں ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگا۔ قانون میں آئین میں سب چیزیں موجود ہیں اور اس میں پارٹی کی جب بیٹھک ہوگی CC کی تو اسی بیٹھک میں تفصیلی بات چیت ہوگی اور اس کے بعد ہی فیصلے ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد دولت زیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی سمت درست ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ ٹیکس نظام، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ٹیکس نظام، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں اور پینشن اصلاحات، رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10 سے 10.5 روپے فی یونٹ کی کمی کی۔ سرپلس بجلی 3 ماہ کے لیے انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ دی ہے، جبکہ EV کا ریٹ بھی 71 پیسے کم ہو کر 39 روپے فی یونٹ تک ہو گیا ہے۔ انڈسٹریز کے لیے 16 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی ہے۔ ہمارے پاس 7000 میگا واٹ اضافی بجلی پڑی ہے، اس سے بند الماری میں نہیں رہ سکتا۔ 20 سال سے ہر حکومت جو کوشش کر رہی تھی وہ اس قابل نے کر دکھایا۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی، وہ اس کاروبار سے باہر آ چکی ہے۔ لوگوں کو آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کرنی پڑے گی جس سے انہیں بہترین قیمتیں ملیں گی۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان کہتے ہیں صوبے کے فیصلے خیبر پختونخوا میں ہی ہونے چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفیع اللہ جان نے کہا کہ صوبے کو بد امنی کا سامنا ہے اور قبائلی ضم اضلاع میں حالات خراب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے مذاکراتی واحد حل ہے۔ اسی مقصد کے تحت ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کے اراکین کی تعداد بڑھا کر 37 کر دی گئی ہے۔ شفیع اللہ جان نے کہا کہ جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی جس میں قبائلی عمائدین سے بات چیت کی جائے گی اور جامع پلان بنا کر کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے فیصلے خیبر پختونخوا میں ہوں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ بااختیار ہے، جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ شفیع اللہ جان نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے فیصلے بانی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کریں۔ الیکشن ٹریبیونل کا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ PTI کے ماہر شرافت علی نے مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے لاہور کے حلقے PP 159 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ چٹھا نے دلائل دیے۔ الیکشن ٹریبیونل فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا۔ درخواست گزار کے الیکشن پٹیشن میں ہر صفحے پر دستخط موجود ہیں۔ درخواست گزار کا بیان حلفی میں اوتھ کمشنر کی تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام موجود نہیں۔ مریم نواز سمیت دیگر فریقین کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ کے دلائل میں وزن ہے۔ اس درخواست کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور صوبہ کھنڈرات چھوڑ کر گئے ہیں۔ صوبے کو دہشت گردی، کرپشن اور مالی بحران کا تحفہ دیا۔
نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بڑے مسائل ورثے میں ملے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے مردان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نئے ہیں، انہیں اصلاحات کے لیے وقت دینا چاہیے۔ وہ مرکز اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر سابق وزیر اعلیٰ انہیں پی ٹی آئی ورکر سمجھتے تھے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر کوئی سرکاری اطلاع نہیں، ہر ایک کے جیب میں اپنا الگ مسودہ ہے۔ انہوں نے تندیہ انداز میں کہا کہ پتہ نہیں میرے شہر کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا گیا۔ وزیر اعظم نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے وعدہ کیا ہے، امید ہے اس پر جلد عملی پیش رفت ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کا معاملہ، علیمہ خان کے 7ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پولیس نے علیمہ خان کے آخری عدم تعمیل وارنٹ پیر اور بنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیے۔ علیمہ خان کے 30 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ شوکت خانم نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس پیش نہ کرنے والے 4 بینکس کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سماعت کے دوران 3 ملزمان حاضر ہوئے، 7 ملزمان نے وکلاء پیش ہوئے۔ کیس کے 5 گواہ بھی مال مقدمہ سمیت عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ کیس کی سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے امریکہ، چین، سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اب عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھرا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہتر ہوئے ہیں۔ خارجہ پالیسی ہماری ترجیح ہے، دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے ہیں۔ وفاقی وزیر اطاعت عطا تعالی نے کہا کہ بھارت مار کے حق کے بعد بھی پاکستان کے خلاف اپنے منصوبوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے اپنے سے 4 گنا بڑے طاقت کو شکست فاش دی۔ عطا تعالی نے کہا کہ پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد پاکستان پر الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاح نے بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کی تمام کہانی دنیا کے سامنے سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم جنگ پر مسلط کی گئی تو ہم مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مار کے حق میں ہماری فضائیہ کے کردار کو سنہری حروف میں رکھا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔